اچھا اب میں چاہوں گا کہ بلال اظہر کیانی صاحب جو ہیں وہ ایک سوال کا جواب دیں. کیانی صاحب پچھلے سال جب شہباز شریف صاحب کولیشن گورنمنٹ کے پرائم منسٹر تھے تو ایک انٹرویو میں انہوں نے مجھے تصدیق کی تھی کہ کس طریقے سے ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. سنیں جی شہباز شریف صاحب نے میرے سامنے کیا کہا. جولائی 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے اور جنرل نوید مختار نے پرائم منسٹرشپ کی آفر کی تھی، کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی، آپ نے انکار کر دیا. 2018 سے الیکشن پہلے کی بات ہے جی، یہ بات درست ہے؟ یہ آپ کی بات، میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے اور جنرل نوید مختار اس میں موجود تھے اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھے. میری میٹنگ ہوئی تھی. میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھرا گھونپ کے وزیر اعظم بن جاؤں، میں نے کہا میں ایسی وزارت عظمیٰ 10 مرتبہ قربان کر دوں گا. اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بنتے. جی اگر میں انکار نہ کرتا تو آپ ہی نے بنوایا. لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے قبر میں جاؤں گا، یہ تو میں اپنا ایک تہمت لے کے یہ کالک منہ پہ ملا کے. اچھا کیانی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جو بات 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، وہی بات ماضی میں نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کہتے رہے ہیں. لیکن جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں کہا کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا. تو کیا یہ مسلم لیگ نون اپنا جو پہلے کا جو نیریٹو ہے اس سے یو ٹرن لے رہی ہے؟ جی حامد میر صاحب، میں ایک دو باتوں کا ذرا حوالہ دینا چاہوں گا. میرے بھائی نے یہاں پہ بات کی تو ایک کمپیریزن ضرور کر لیں. دیکھیے جو آج یہ پی ٹی آئی علم بردار بنی ہوئی ہے نا جی جمہوریت کی اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی، تو یہی پی ٹی آئی تھی جس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس کیا. نہ صرف وہ ریفرنس کیا مگر جس طریقے سے اس ٹائم پہ ان کے لاء منسٹر تھے فروغ نسیم، شہزاد اکبر کو آگے کر کے انہوں نے، فواد چودھری نے بھی بعد میں، ان کے سارے لوگوں نے جس طریقے سے ان کو وکٹمائز کیا، ان کی فیملی کو وکٹمائز کیا، سوشل میڈیا پہ ایف بی آر کے پھیرے لگوائے، آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اور عارف علوی صاحب نے بھی اس میں پورا کردار ادا کیا. یہ وہی لوگ ہیں. دوسرا، آج جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بھی جو پٹیشن تھی تو اس ٹائم پہ انہوں نے بھی بات کی کہ کس طرح اس معاملے کے بعد ان کا ایک سوشل بوائیکاٹ رہا ان کے سرکلز میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاموشی رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سرکلز کی طرف سے. ہماری طرف سے تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے جی ہماری حکومت، ہماری جماعت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں بالکل یقین رکھتی ہے. اور دیکھیے اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ، یہ چٹھی کس دن آئی، اس کے اگلے دن سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی. کیا اس کے اگلے دن ہی پرائم منسٹر کی ملاقات چیف جسٹس سے نہیں ہوئی؟ اور سپریم کورٹ کے پروپوزل کے اوپر کیا حکومت نے ایکشن لے کے انکوائری کمیشن نہیں بنایا؟ اور کیا ایک ایسے سابق جج کی تعیناتی نہیں کی جس کے اوپر سب متفق تھے؟ تو دیکھیے حکومت نے ایکشن لیا. ہم اگر خاموشی رکھنی ہوتی یا ان کی طرح کا رویہ رکھنا ہوتا ماضی کی طرح تو ہم رکھ سکتے تھے. ہم فرملی اس میں بلیو کرتے ہیں. جو باتیں آپ نے نواز شریف صاحب کی باتیں چلائیں اس میں بھی ہم بلیو کرتے ہیں، اور اسی لیے آج بھی ہماری حکومت کا کردار اور ایکشن ایسے ہی تھا. اسامہ حمزہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا تو اب 6 جج صاحبان جو ان کو انصاف مل جائے گا؟ خدا کرے، کیونکہ سپریم کورٹ آپ کا ہائیسٹ ادارہ ہے جہاں سے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ان 6 ججز سے پہلے 2 یا 3 ایسے ججز بھی ہیں جن کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا ہے. ان کو بھی سننا چاہیے. ان کے ساتھ بھی یہی رویے ہوں گے. یہ ہم پورا سچ نہیں بولتے. ابھی کیانی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا. تو فروغ نسیم صاحب تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. فروغ نسیم صاحب کدھر ہیں؟ اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس تھا، دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح سے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کس طرح سے لگے ہیں. یہ حقائق عمران خان صاحب نے لگوایا. یہ حقائق میں نے عرض کیا نا، یہ حقائق وہ کیسے بنے، عمران صاحب کو کیسے، آپ بتا دیں کیسے بنے. یہ چیزیں ایسی ہیں حامد بھی بھائی. عمران خان صاحب کو کسی نے ڈکٹیٹ کیا تھا؟ یہ جس طرح سے لگے یہ تاریخ کا ایک جبر ہے. اچھا، کسی نے زبردستی لگوایا. یعنی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جب ایک کنسنسس نہ ہو سکا، جو تیسرا نام دیا وہ ہم بھگت رہے ہیں.
وہ ان کو ہم بھگت رہے ہیں چیف الیکشن کو, ہم نہیں پوری قوم بھگت رہی ہے. شیخ رشید نے ضمانت دی تھی ان کی. دیکھیں اگر دی تھی تو پھر میں سمجھتا ہوں غلطیاں انسانوں نے کرنی ہیں اور سیکھنا ہے. یہ اگر ہم غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں, ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں جی کیانی صاحب, آپ آپٹمسٹک ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عید سے پہلے نمٹ جائے گا یا عید کے بعد ہوگا؟ جی دیکھیے, آپ نے دیکھا ہے آج کی آئی تھنک پہلی ہیئرنگ جو ہے وہ بدھ کے دن کی رکھی گئی, بدھ کی صبح غالباً سپریم کورٹ نے 7 ممبر بینچ کی رکھی ہے جی. مگر میں اس میں تو دیکھیے اس میں کیا پروگرس ہوتی ہے, چونکہ انکوائری کمیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. انکوائری کمیشن کا فیصلہ تو ابھی بھی کابینہ کا قائم ہے. اچھا, اب جیلانی صاحب نے تو دیکھیے معذرت کی ہے ٹو ہیڈ دا کمیشن, بٹ آگے دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی اور سابق جج جو کہ جن کی اسی طرح کی ایکسیپٹنس ہو, لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے فل کورٹ بننا چاہیے. دیکھیے اس کے اوپر 2 باتیں ہیں. میں ذرا ایک ٹیکنیکلٹی ضرور, جو میں خود وکیل نہیں ہوں مگر جو وکلاء بھائیوں سے بات کر کے کچھ ایک ویو ملا ہے, وہ یہ ہے کہ انیشلی بھی بات انکوائری کمیشن کی طرف اس لیے شاید گئی تھی کیونکہ سپریم کورٹ کے ہیئرنگز کے اندر فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکتی جی. اور اس لیے اگر آپ نے جو ججز ہیں اگر ان نے کوئی بیان دینا ہے, اس کی گواہی جو ہے وہ شاید اس مقصد ہی یہ تھا انکوائری کمیشن کا کہ ادھر وہ کام ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگز میں نہیں ہو سکتا. پھر بھی سپریم کورٹ نے اب اگر یہ ایک قدم اٹھایا ہے اور 7 ممبر بینچ کی بات ہوئی ہے, تو دیکھیے اس میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. اب آپ جانتے ہیں کہ اب بینچز کی فارمیشن بھی اور سو موٹو بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں, جس میں ایک صرف چیف جسٹس فرد واحد نہیں بلکہ 3 سینئر موسٹ جو ججز آپ کے سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں, وہ تینوں نے ہی فیصلہ کیا ہے, تو اس سو موٹو لیا گیا ہے اور تینوں نے ہی فیصلہ کیا ہے, تو اس بینچ کی فارمیشن ہوئی ہے. آج میں ٹی وی پہ ہی 1-2 قانونی ماہرین کو سن رہا تھا, تو اس میں یہ ایک پوائنٹ سامنے آیا تھا کہ ایک وجہ لارجر بینچ کی فل بینچ کے بجائے ہونے کی یہ ہے کہ 7 ممبر بینچ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کوئی بھی سو موٹو کے کیس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو وہ اپیلیبل ہے. اب اگر اس فیصلے کو کہیں اپیل کرنا ہوگا تو اس سے ہی بڑے بینچ پہ کے سامنے اپیل ہو سکے گا. اس لیے اگر آج کوئی 7 ممبر بینچ یہ معاملہ سنتا ہے, اس پہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی اپیل ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس گنجائش ہوگی کہ فل کورٹ یا اس سے بھی بڑے بینچ کے سامنے جا سکے.